شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں نوجوانوں کو مخاطب کرنے کے لیے یا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے شاہین جیسے پرندے کا انتخاب کیا۔ انہوں نے نوجوانوں کو شاہین کا لقب دیا۔ آخر شاہین کے اندر ایسی کون سی خصوصیات یا کون سی خوبیاں تھیں جو شاعر مشرق نے صرف شاہین کا ہی انتخاب کیا، حالانکہ اور بھی بہت سے پرندے موجود تھے، اور بھی بہت سارے دلکش، دل فریب اور خوبصورت پرندے موجود ہیں، جیسا کہ طوطے کو سب لوگ شوق سے پالتے ہیں اور یہ مختلف رنگوں میں دستیاب بھی ہے، باتیں بھی کرتا ہے، لیکن شاعری میں حضرت علامہ محمد اقبال نے نوجوان کو شاہین یعنی عقاب سے ترجیح دی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں کہنا چاہتے ہیں، نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی کبھی بھی طوطے کی طرح نہ گزارو، کیونکہ طوطا صرف باتیں کرتا ہے، کبھی آسمان کی بلندیوں تک نہیں جا اڑ سکتا، جبکہ شاہین یا عقاب وہ ہمیشہ خاموش رہتا ہے، وہ طوطے کی طرح شور نہیں مچاتا، مگر اس کے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے کہ وہ خود سے بڑے جانوروں اور پرندوں کا شکار کر سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں میں اڑ سکتا ہے۔ ایک عقاب ہمیشہ عقاب کے ساتھ اڑنا ہی پسند کرتا ہے، کبھی عقاب کسی چڑیا کے ساتھ نہیں اڑتا، کسی طوطے کے ساتھ نہیں اڑتا، یا اسی طرح کے کسی دیگر پرندے کے ساتھ اڑتا ہوا آپ اس کو نہیں دیکھیں گے، اور نہ ہی وہ کبھی اس طرح کے چھوٹے پرندوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ تو اس میں عقاب کی ایسی کیا مینٹیلٹی ہے؟ دیکھیں، جب ہم اپنے سے کسی چھوٹی سوچ کے بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس سے ہماری سوچ بھی چھوٹی ہو جاتی ہے، اس لیے عقاب اپنے سے چھوٹے پرندوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یا ان کے ساتھ اڑنا پسند نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی چھوٹی سوچ والے انسان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، کسی منفی سوچ والے انسان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، یا کسی ایسے شخص کی مجلس میں بیٹھیں گے جس نے زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کیا، تو یقیناً اس کی صحبت کا آپ کے اوپر بھی اثر ہوگا۔ تنگ ذہن اور تنگ سوچ والے، چھوٹی سوچ والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے آپ کی سوچ بھی چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیاب لوگوں کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، مثبت سوچ والے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جنہوں نے زندگی میں کوئی نہ کوئی کچھ حاصل کیا ہے، جو زندگی میں کسی مقام پر پہنچے ہیں۔ دوستو، قابل لوگوں کے ساتھ رہ کر ہی ہم قابل بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عقاب بہت زیادہ بلندی پر اڑتا ہے، تو اتنی زیادہ بلندی پر اڑنے کی وجہ سے عقاب کا فوکس جو ہوتا ہے وہ بہت کلیئر ہوتا ہے، وہ 3.5 سے 5 کلومیٹر کی رینج کے اندر اپنے شکار کو فوکس کر لیتا ہے۔ وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی یا کسی بڑی سے بڑی چیز کو جب فوکس کر لیتا ہے تو اپنی پوری قوت، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری ہمت کے ساتھ اس پر حملہ کرتا ہے، اور بالآخر اس چیز کو وہ شکار کر کے ہی دم لیتا ہے۔ عقاب کی اس خصلت سے جو رزلٹ یا جو نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے لیے کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیں تو ہماری تمام تر توانائیاں اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے ہونی چاہیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پوری طاقت سے جان لڑانی چاہیے، پھر ہم دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے کہیں بھی نہ دیکھیں، بالکل عقاب کی طرح، تبھی ہم اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، وگرنہ ہم اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔
تو ہمیں عقاب سے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ٹارگٹ پر فوکس کس طرح کرنا ہے، جو منزل ہم نے اپنے لیے متعین کی ہے اس کو فوکس کس طرح سے کرنا ہے۔ اس کے ساتھ دیکھیں دوستو، زندگی میں ہمارے ہاں بہت سارے کام ایسے ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں۔ ہر کام ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام بہت زیادہ اہم ہے، اس کو کر لینا چاہیے، لیکن ہمیں ایک لسٹ بنانی چاہیے، چیزوں کو پرائیورٹائز کرنا چاہیے کہ پہلی پرائیورٹی ہم نے کس کام کو دینی ہے، دوسرے نمبر پر کون سا کام ہونا چاہیے، تیسرے نمبر پر کون سا کام ہونا چاہیے۔ جب ہم چیزوں کو اس طرح سے پرائیورٹائز کر لیں گے تبھی ہم ایک اسپیسیفک ٹارگٹ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، وگرنہ ہم کبھی بھی کسی خاص مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ دوستو، عقاب جب شکار کرتے ہیں تو وہ بعض اوقات اپنے سے زیادہ بڑے جانوروں کا بھی شکار کر لیتے ہیں جو ان سے وزن میں، طاقت میں زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ پھر یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا ہے یہ ہم سے جسامت میں بھاری ہے یا ہم سے زیادہ تیز ہے یا کلیور ہے۔ وہ جب ٹھان لیتے ہیں شکار کرنے کا تو وہ پھر اس کا شکار کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ اسی طرح سے زندگی میں جب ہم کسی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں تو بہت بڑے بڑے مسائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ان مسائل کو، ان مشکلات کو، ان ہرڈلز کو کبھی بھی خود پر سوار نہیں ہونے دینا چاہیے، بلکہ رستے میں آنے والے پتھروں کے اوپر چڑھ کر ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا چاہیے، بالکل ایک عقاب کی طرح۔ جیسے وہ خود سے بڑے جانوروں کا شکار کر لیتے ہیں، اسی طرح ہم بھی اگر اپنے لیے بڑی منزل کا تعین کرتے ہیں تو پھر اس کے راستے میں دشواریاں تو آئیں گی، مشکلات تو آئیں گی، لوگ پتھر بھی اٹکائیں گے، لیکن ہمیں ان پتھروں کے اوپر چڑھ کر اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ اس کے لیے چاہے ہمیں کتنی ہی تکلیف کیوں نہ برداشت کرنی پڑے، ہمیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب طوفان آتے ہیں، تند و تیز ہوائیں چلتی ہیں، تو جو چھوٹے پرندے ہوتے ہیں وہ پناہ کی تلاش میں دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنے گھونسلوں کی طرف اڑتے ہیں، لیکن جب طوفان آتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں تو عقاب خوش ہوتا ہے۔ عقاب اس طوفان کو ویلکم کرتا ہے اور اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ پھر وہ ہوائیں اس عقاب کو بلندی کی طرف، مزید بلندی کی طرف لے کر جاتی ہیں، وہ ان ہواؤں کا استعمال کرتے ہوئے مزید بلندی کی طرف جاتا ہے، وہ کبھی بھی ان تند و تیز ہواؤں سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، مسرت کا اظہار کرتا ہے کہ اسے پہلے سے زیادہ بلندیوں پر اڑنے کا موقع مل رہا ہے، یہ ہوائیں اسے اور زیادہ بلند کر رہی ہیں۔ اسی طرح دوستو، زندگی میں ہمارے ہاں بھی بہت ساری مشکلات، ہمیں بھی بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بہت سارے طوفان ہمارے راستے میں آ سکتے ہیں۔ ہمیں ان طوفانوں کو دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ عقاب کی طرح ہمیں بھی مزید بلندیوں تک پہنچنا ہے، ہمیں ان طوفانوں میں اونچا اڑنا ہے۔ دوستو، جب ایک عقاب بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ شکار کے قابل نہیں رہتا، اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، تو اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ کسی اونچی پہاڑی پر چلا جائے اور وہاں جا کر خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے اور اپنی موت کا انتظار کرے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ خود کو ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزارے۔ اس تکلیف دہ مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ پھر سے جی سکتا ہے، شکار کر سکتا ہے۔ تو دوستو، عقاب ہمیشہ اس تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا پسند کرتا ہے، کبھی خود کو اس طرح لاوارث کر کے وہ موت کا انتظار نہیں کرتا۔ تو عقاب کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ کسی پتھر پر جا کر، کسی نوکیلی جگہ پر جا کر اپنی چونچ مارتا ہے، اپنی چونچ کو توڑتا ہے، جو شکار کر کر کے اب شکار کرنے کے قابل نہیں رہی۔ تو جب وہ اپنی چونچ کو توڑ دیتا ہے
تو یقیناً اسے بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی نئی چونچ نکلتی ہے۔ جب نئی اس کی چونچ نکلتی ہے تو پھر اس سے وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، ان پروں کو توڑ دیتا ہے جو اسے اڑا نہیں سکتے۔ تو جب وہ اپنے پروں کو توڑ دیتا ہے، اپنے جسم سے الگ کر دیتا ہے، تو پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے نئے پر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے نئے پر نکلتے ہیں تو وہ پھر سے کھلی فضاؤں میں اڑنا شروع کر دیتا ہے، پھر سے وہ شکار کی تلاش میں نکلتا ہے، پھر سے چیزوں پر فوکس کرتا ہے اور اپنے شکار کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں عقاب کی طرح اگر ہمیں تکلیف سے گزرنا پڑے کسی مسئلے کی خاطر، تو ہمیں اس تکلیف دہ مرحلے کا انتظار کرنا چاہیے، اس تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا چاہیے، نہ کہ ہم خود کو بے رحم موجوں کے حوالے کر دیں، بے رحم ہواؤں کے حوالے کر دیں، بے رحم وقت کے حوالے کر دیں اور مرنے کا انتظار کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔